ڈیزائن کے لیے جدت اور تحریکیں زندگی کے ہر پہلو میں ملتی ہیں اور یہ قومیت، ثقافت اور استعمال کی سرحدوں سے کہیں آگے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مختلف ڈیزائنرز اور ماہرین نے اتوار کے روز شنگھائی میں ختم ہونے والی ورلڈ ڈیزائن سٹیز کانفرنس WDCC 2025 میں کیا ہے۔ رواں برس کی کانفرنس شنگھائی کو یونیسکو سٹی آف ڈیزائن قرار دیے جانے کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوئی ہے۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے تقریباً 500 نمائش کنندگان شریک ہوئے، جنہوں نے اپنی جدید ترین مصنوعات اور تخلیقی تصورات پیش کیے۔ ثقافتی تبادلہ ہمیشہ نئے خیالات اور جدتیں بانٹنے کا ایک بہترین ذریعہ رہا ہے۔ چین واقعی بڑی کاوشیں کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا چاہتا ہے جہاں کئی شہروں اور ممالک کے لوگ آ کر نہ صرف چینی تجربات سے سیکھ سکیں بلکہ اپنے تجربات بھی شیئر کریں۔ میں نے آج چند شہروں کے نمائندوں سے بات کی ہے جو یہاں موجود ہیں۔ ہم سب نے ابھی دیگر شہروں سے مبارکباد کے پیغامات بھی سنے۔ وہ پہلے ہی اس پلیٹ فارم کو سراہ رہے ہیں جو شنگھائی فراہم کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل درست جگہ پر ہوں۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ شنگھائی ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے جو پوری دنیا کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دراصل قوموں نے تاریخی طور پر بہت پہلے چین کے ساتھ شراکت داری شروع کی تھی۔ ریشم، ٹیکسٹائل اور کپڑوں کے شعبے میں ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ چین ایک بڑا ملک ہے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ ڈیزائن کے میدان میں ہم سب مل کر دنیا کے لیے سرمایہ کاری کر سکیں۔ WDCC 2025 شنگھائی کے میونسپل حکومت اور اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یعنی یونیسکو کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ شنگھائی اور بیرون ملک 2 بڑی نمائشیں، 100 شرکاء کا ایک بین الاقوامی ڈیزائن فورم اور تخلیقی شہروں کے ڈیزائن پر منعقدہ 2 موضوعاتی فورمز بھی کانفرنس کا حصہ تھے۔